جب اس کا قبیلہ سارے مسلمان ہوا تو اسلام اس کے جو حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، تو یہ مدینہ چھوڑ کے جو مشرکین کے ساتھ مل گیا، اور پھر ان کو اس نے تیار کیا کہ مسلمانوں کا جو مقابلہ کرو، تو وہ مشرکین کو تیار کر کے لے کے آیا تھا، اور ان کو اس نے اس بات کی جو ہے وہ تسلی دی تھی کہ میرے قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے میری بڑی عزت ہے، تو وہ لوگ مجھے راہب کہتے ہیں۔ راہب کا مطلب ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ان کے نزدیک پارسا شخص ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھا تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اس نے جب یہ لشکر آمنے سامنے آئے تو یہ باہر نکلا اپنے مشرکین کے لشکر سے، اور اپنے لوگوں کو پکار کے کہا کہ اے اوس قبیلے کے لوگوں، تم مجھے جانتے ہو، میں ابو عامر ہوں، ابو عامر راہب ہوں۔ تو سب نے بیک زبان یہ کہا کہ تم ابو عامر فاسق ہو، اور اس کا بڑا دل برداشتہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اچھا میرے جانے کے بعد جو ہے تم میری عزت کرنا بھی بھول گئے ہو۔ تو یہ اس کا جو یعنی ابو سفیان کا جو دوسرا طریقہ تھا، جو مکر تھا، وہ بھی کامیاب نہ ہوا، اور مسلمان جو ہے ان کے اندر وہ تفریق ڈالنے کے اندر جو ہے وہ ناکام رہا۔ ابو عامر جو ہے یہ بہت بہادری کے ساتھ لڑا مشرکین کی طرف سے، اور اس نے بڑا سخت جو ہے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا۔ اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ آگے جو ہے میں عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ مشرکین کے لشکر میں انہوں نے عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے۔ 15 عورتیں تھیں جو کہ بڑے خاندانوں کی عورتیں تھیں، ایسا نہیں کوئی باندیاں ہوں جو گانے بجانے کے لیے، نہیں، بڑے خاندانوں کی جو عورتیں ہیں وہ ساتھ آئی تھیں، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ شرم دلائیں، چونکہ لشکر کو اس بات سے تو بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ شکست کھا جائیں اور ان کی عورتوں کو پکڑ لیا جائے اور ان کو باندیاں بنا لیا جائے، تو اس آر سے لوگوں کو بہادری پہ ابھارنے کے لیے اور جنگ پہ ابھارنے کے لیے یہ خاندان کی بڑی بڑی 15 عورتیں جو ہیں وہ بھی اس لشکر کے ساتھ، مشرکین کے لشکر کے ساتھ تھیں۔ اور جب یہ صف آرا ہوئے تو وہ دف بجا کے، جن میں ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ دف بجاتی ہوئی جو ہے وہ شعر پڑھتی ہوئی صفوں کے اندر جو ہے ان کو ابھارتی تھی کہ تم جو ہے خوب شمشیر زنی کرنا، یعنی تلوار چلانا اور نیزے چلانا، اور جو ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا، اور آج جو ہے بہادری کے جوہر دکھانا، اور تم اگر ایسا کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی ہمارے نظروں میں۔ تو اس طرح کر کے اپنے لشکر کو جو ہے وہ تیار کرتی تھی مقابلے کے لیے۔ تو یہ عورتیں بھی مشرکین کے لشکر کے اندر جو ہے یعنی شامل تھیں۔ تو جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، بنو عبدار، جو کہ لشکر یعنی جو جھنڈا بردار تھے، وہ جھنڈا پکڑ کے جو طلحہ بن ابی طلحہ یعنی ابو طلحہ ایک شخص ہے، اس کے یہ خاندان، اس میں یہ شخص جو ہے باہر آئے، بہت بہادر تھا، اور اس کو جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی، بلکہ اس کو کہتے تھے یہ جنگ کا مہنڈا ہے، مہنڈا جیسا ہوتا ہے کہ ایسا طاقتور یہ شخص ہیں۔ تو یہ اونٹ پہ جو ہے سوار ہو کے آیا، اور اسے چیلنج کیا کہ کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے۔ تو چونکہ یہ بہت شہسوار اور بہادر جو سمجھا جاتا تھا، تو بڑا تردد ہوا لوگوں کو اس کو مقابلے کے لیے نکلنے کے لیے۔ تو حضرت زبیر بن عوام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک جس لگائی، ایک چھلانگ لگا کے جو اس اونٹ کے اوپر جو ہے وہ سوار ہوئے اس کے پیچھے، اور اس کو پکڑا اور نیچے جو ہے زمین پہ گرا کے جو ہے اپنی تلوار سے اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دی۔ تو یہ ان کا لشکر بردار تھا جو پہلا، جو کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ پھر باقی لوگ ان کے خاندان کے آتے رہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 10 لوگ جو ہے باری آئے، جن میں سے کہ مختلف صحابہ کرام نے جو ان کے مقابلے میں نکلے اور ان کو جہنم مسال جو ہے وہ کیا۔ تو یہ حالت ہوئی ان کی، جو علم بردار تھے، جھنڈا اٹھانے والے تھے مشرکین کے لشکر میں سے، حتیٰ کہ کوئی بھی مرد جو اس خاندان کا نہ بچا۔ 10 مرد تھے اس گھرانے کے، وہ سارے ہی مارے گئے۔ پھر ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ثواب، تو وہ حبشی غلام تھا، وہ اس جھنڈے کو جو اٹھا کے جو نکلا، اور پھر اس نے اس جھنڈے کو سنبھالنے کا حق ادا کیا، اور اتنا حق ادا کیا کہ اس کا دایاں بازو جو ہے وہ کٹا مقابلے کے دوران، تو بائیں بازو سے اس نے جھنڈے کو پکڑا، اور بایاں بھی اس کا کٹ گیا، تو وہ بیٹھا اور دونوں گھٹنوں کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کے جو اس مشرکین کا جھنڈا اس نے بلند رکھا، حتیٰ کہ اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تو وہ جھنڈا گرا۔ اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔
تو ایسی بہادری کے ساتھ جو ہے مشرکین بھی جو ہے اپنی تیاری کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے کہ وہ تلوار لی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کے لیے مشرکین کی جو صفیں ہیں وہ چیرتے ہوئے جاتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے، کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مشرکین میں سے کچھ لوگ ایک شخص ایسا تھا جو کہ مسلمانوں میں سے اگر کسی کو زخمی دیکھتا تو اس کے پیچھے پڑ جاتا اور اس کو جو ہے اس کو قتل کر دیتا، اور ادھر ایک اور شخص تھا مسلمانوں میں سے، چونکہ زرہ پہنی ہوتی تو پہچانا نہیں جاتا تھا، تو وہ بھی اسی طرح سے کر رہا تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ دوسرا شخص جو مشرکین کی طرف سے جو ہے وہ جسم کے اندر بھی بہت مضبوط ہے اور زریں بھی اس کی جو ہے وہ 2 ہیں، اور وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے اس مسلمان شخص کی طرف جو کہ مسلمانوں کی طرف سے مقابلہ کر رہا ہے۔ تو میں تو پہچانتا نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ تو وہ دونوں جو ہے آمنے سامنے آ گئے، اور میں نے اس بات کی جو ہے وہ پہلے میرے دل میں خواہش تھی کہ اے کاش یہ مسلمانوں کی طرف سے جو شخص جا رہا ہے بہادری سے لڑتا ہوا، یہ اس مشرک کے مقابلے میں آ جائے۔ تو اس مشرک کو جو ہے انہوں نے پکارا، مسلمانوں کی طرف سے جو شخص تھے، اور پکار کے اس کے اوپر جو ہے تلوار چڑھائی، تو جو اس کی زریں تھیں اس کو کاٹتے ہوئے اس کے پیٹ کے اندر سے آنتڑے بھی کاٹتے ہوئے جو ہے وہ تلوار ان کی نکل گئی، اور وہ جو ہے زمین کے اوپر گرا۔ تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے تھا، اور یہ کہتے ہیں یہ شخص جو حضرت زبیر ابن عوام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات جو ہے اس بات کا بڑا وسوسہ تھا کہ میں جو ہے وہ مہاجرین میں سوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سوں، حضور کی پھوپھی کا بیٹا ہوں، اور میں نے یہ تلوار مانگی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کون اس کا حق ادا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے تلوار نہ دی اور ابو دجانہ کو دی تو میں دیکھوں ابو دجانہ اس سے کیا کرتے۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس مشرک کو انہوں نے قتل کر دیا تو پھر اپنے چہرے سے جو ہے کپڑا ہٹایا اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں ابو دجانہ ہوں۔ تو ایسی بہادری کے جو